بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حج تربیتی پروگرام کا سبق نمبر 34 ہے اور اس میں ہم آج کا موضوع ہمارا حج تمتع ہے۔ حج تمتع یعنی ایک ہی سفر سے فائدہ اٹھانا، عمرہ اور حج کرنے کا۔ تمتع کا لفظی معنی بھی یہی ہے، فائدہ اٹھانا، اور شرعی معنی اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی آفاقی وہ آ کے مکہ میں ہو یا حل میں ہو اور یا میقات پار کرنے، آفاقی یعنی مکی، حلی اور میقاتی کے علاوہ شخص کا عمرے کا احرام باندھ کر حج کے مہینوں میں مکمل عمرہ یکسر طواف عمرہ کرنا اور عمرے کا احرام کھول کر گھر جائے بغیر اسی سال حج کا احرام باندھنا۔ یعنی اس سے جیسے یہاں پہ آپ کو حدود کے بارے میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ 3 بارڈر ہیں، ایک ہے حرم کی حدود، جیسے بیت اللہ میں آنے کے بعد کوئی بھی عمرہ کرنا چاہے تو اسے حدود حرم سے باہر مسجد عائشہ یا مسجد جعرانہ یا کہیں پہ بھی اطراف مکہ میں حدود حرم سے باہر جا کے طواف باندھنا ہوتا ہے، پھر وہ مکہ میں آ کے طواف کرتا ہے۔ اب وہ جو مسجد عائشہ سے لے کر بیت اللہ تک جو آبادی ہے چاروں طرف، اسے مکی کہتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو عین مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ایک حد آتی ہے مسجد عائشہ سے لے کر میقات تک، مسجد جعرانہ سے میقات تک، یعنی حدود حرم جتنی ہے اس سے لے کر میقات تک جو اگلا بڑا دائرہ ہے، تو اس میقات اور یہ مکہ کی حدود کے درمیان جو رہنے والے شخص ہیں انہیں کہتے ہیں حل۔ اس جگہ کو حل کہتے ہیں، تو یہاں کے رہنے والوں کو حلی کہتے ہیں۔ تو حج تمتع مکے میں رہنے والے بھی نہیں کر سکتے، میقات اور حرم کے درمیان جو جگہ ہے حل، اس میں رہنے والے بھی نہیں کر سکتے، اور جو لوگ باہر پوری دنیا سے آئیں گے میقات کے باہر سے، جیسے ہم پاکستان سے ہم یہاں پر آئے اور ہم نے عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیا، اب ہم حج کا احرام باندھیں گے، تو گویا کہ ہم سب جو لوگ بھی عمرے کا عمل کرنے کے بعد احرام کھول چکے ہیں اور اب وہ حج کا احرام باندھیں گے، تو ان سب نے حج تمتع کیا ہے اور حج تمتع کر رہے ہیں۔ اور حج تمتع میں عمرے کا احرام میقات سے باندھا جاتا ہے، جیسے کہ ہم سب نے اپنے پاکستان سے، کوئی پاکستان سے کسی نے احرام باندھا، کسی نے اپنا راستے میں کسی ایئرپورٹ سے احرام باندھا، تو جدہ میں سب کے سب احرام کے ساتھ داخل ہوئے اور عمرہ کرنے کے بعد ہم نے احرام کھول لیے، اور حج کا احرام مکہ سے باندھا جاتا ہے، ہر حدود حرم سے باندھا جاتا ہے، کیونکہ ارکان حج ہمارے حرم سے باہر ہوں گے۔ منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، جمرات ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں حدود حرم سے باہر ہیں، اس لیے احرام حدود حرم سے باندھیں گے اور پھر یہاں سے ہم باہر نکل کر حج ادا کریں گے۔ اس کے بعد جو طواف قدوم ہم نے بتایا تھا کہ طواف قدوم یہ حج تمتع کرنے والے کے لیے نہیں ہے، یہ حج قران اور حج افراد جو صرف حج کرے گا اس کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حج تمتع کی کچھ شرائط ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو بیان کر دی جاتی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم تینوں حج آپ کے سامنے بیان کریں گے اور مکمل حج کا طریقہ ہم آخر میں بیان کریں گے، کیونکہ مکمل حج کا طریقہ سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ قران کرنے والا ہے، چاہے وہ تمتع کرنے والا ہے، چاہے وہ افراد کرنے والا ہے۔ کچھ چیزوں کا 2-4 چیزوں کا فرق ہے، باقی سب کا سب برابر ہے۔